حاتم طائی کون تھے؟ ان کے متعلق ایک فلم بھی بنائی. حاتم طائی جو ہے وہ عدی ابن حاتم کے والد تھے، ایک عرب کے سخی تھے مشہور. عدی ابن حاتم کی حدیثیں بخاری میں موجود ہیں. ایک صحابی تھے، ان کے باپ کافی زیادہ فیاض شخص تھے اور غریبوں پہ خرچ کیا کرتے تھے اور اہل فطرت میں سے تھے. ظاہر ہے کہ نبی الاسلام کی بعثت سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے. انہی کی وجہ سے نبی الاسلام ان کے بیٹے کی بھی عزت کرتے تھے، اکرام کرتے تھے، اور وہ صحابی بھی ہیں. ایک عورت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حاتم طائی کی بیٹی تھی. ہوگا کوئی واقعہ، بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی تھے اور نبی الاسلام ان کی عزت کرتے تھے. ان کا بیٹا تو ویسے ہی صحابی تھا. شیعہ عالم کے بقول حضرت علی کی تلوار ذوالفقار جنت سے نازل ہوئی تھی. کہانی ہے جی، جنت سے کہاں سے آئی ہے میرے بھائی؟ جنت کی چیز نہیں ہے، دنیا کی بنی ہوئی تھی. گزارش ہے کہ میرے بیٹے بہت نافرمان ہیں اور بہت تنگ کرتے ہیں، مہربانی کر کے کوئی دنیا میں وظیفہ نہیں ہے جی. ہاں دیکھیں، کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور وہ میرے پاس لے آئے کہ اس پہ دم کر. ہڈی ٹوٹی ہے تو آرتھوپیڈک کے پاس جائیں، اس کا علاج کروائیں. دم اس طرح کی چیزوں کے لیے تو نہیں ہوتے. کیا نبی الاسلام کے جب کسی صحابی کا خون نکلتا تھا تو حضور پھونک مار کے وہ خون روکتے تھے؟ نہیں. صحیح مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے سعد ابن معاذ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے باقاعدہ داغ لگایا تھا جب خون نہیں ان کا رک رہا تھا. حالانکہ بخاری میں حدیث ہے کہ 3 چیزوں میں شفا ہے: شہد میں، کپنگ حجامہ پچھنے لگوانا جسے ہم کہتے ہیں اس میں، اور داغ لگوانے میں. لیکن میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں، یعنی داغ لگانا پسندیدہ نہیں ہے. لیکن جب خون نہیں رک رہا تھا تو نبی الاسلام نے خود داغ لگایا. اس میں تیر کا جو لوہے والا حصہ ہے، یہ کوئی بھی لوہے کی چیز گرم کر کے اسے گوشت کے اس حصے پہ لگایا جاتا ہے، وہاں سے گوشت روسٹ ہو جاتا ہے اور پھر خون نکلنا بند ہو جاتا ہے. عموماً جہاں پہ رگ وغیرہ کٹ جائے نا تو اس طریقے سے کیا جاتا ہے. آج کل تو یہ ماڈرن ڈاکٹرز بھی استعمال کرتے ہیں، الیکٹرک ان کے پاس موجود ہوتے ہیں داغ دینے کے لیے. تو نبی الاسلام نے داغ لگا کے خون روکا. تو میں آپ کو اب کون سا ایسا وظیفہ بتا دوں، اس کا تعلق تو تربیت کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد دعا کریں. دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بخاری مسلم میں یہ دعا آئی ہے، سورۃ البقرہ میں 201 نمبر آیت کے اندر آئی ہے. تمام کاموں کے لیے یہ دعا ہے. اسپیسیفکلی بیوی بچوں کے لیے سورۃ الفرقان میں آئی ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. یعنی ہماری اولاد میں نیک لوگ پیدا ہوں اور ہم ان کے امام ہوں. یہ امام سے مراد امام مسجد نہیں ہے، فور فادرز. تو یہ دعا ہے جی، سورۃ الفرقان میں آئی ہے. بالکل سورۃ الفرقان کے اینڈ پہ وہ آپ پڑھیں، یہی وظیفہ ہے. باقی تربیت سے جو معاملات ہوں گے، آپ خود نماز نہ پڑھیں، خود آپ سگریٹ پیئیں اور بچہ آپ کا نشہ کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی کوئی وظیفہ بتا دیں کہ بچہ نماز شروع کر دے یا یہ سگریٹ چھوڑ دے. کوئی ایسا وظیفہ نہیں. اور اگر آپ خود نیک ہیں تو 90% یہ چانس ہے کہ بغیر تبلیغ کے بھی بچے اس راستے پہ چل پڑتے ہیں. البتہ ایکسیپشنز آر آلویز دیر. حضرت نوح کا بیٹا بھی کافر نکل آیا، وہ ہو سکتا ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. عموماً یہی ہے کہ جس ڈگر پہ آپ چل رہے ہیں نا، آپ جو کچھ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ خود بنے. لیکن آپ کہتے ہیں میں وہ خود نہیں بن سکتا، ان کو میں بناؤں گا، تو سر پھر ٹائم قیامت تک لگے رہو. اور ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات کتنے بدماش قسم کے لوگ ہیں ان کے بچے اتنے شریف ہوتے ہیں. لیکن یہ رول نہیں ہے. رول یہی ہے کہ 90% بچے 4 ہاتھ پہ ہو تو بھی اگے ہونے ہیں. تو ایکسیپشن سے آپ یہ ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے کہ چونکہ اس طرح کی ایکسیپشنز موجود ہیں لہذا یہ ایسے ایسے ہو جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا، ایسے تو نہیں ہوتا. ہاں وہ چھوٹے میم میں وہ بچہ ڈالا ہے نا، وہ پٹھانوں کا گگلو سا، پیچھے دیکھو وہ والا.